بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے پیش بہار نعمت ہے۔ اس ماہ کا ایک ایک لمحہ انمول تحفہ ہے۔ اس کا آغاز رحمت ہے، وسط مغفرت اور آخری اشرا دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں رب کریم خصوصی کرم فرمائیوں کا موسم بہار ہوتا ہے۔ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرائض کا ثواب 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ انبیاء کرام کے روزے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ 13، 14 اور 15 کو روزے رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور 2 دن اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے۔ ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھتے۔ عید الفطر کے بعد 7 روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ الہامی کتب کا نزول۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رمضان کی 3 راتوں میں صفحے نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ ماہ رمضان میں جمعہ کی راتوں میں نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر انجیل 13 رمضان المبارک کو نازل ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید 24 رمضان کو نازل ہوا۔ قرآن کریم ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا بلکہ اس کا نزول 23 پرسوں پر محیط ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا نزول شب قدر ماہ رمضان میں سورۃ عقل کی پہلی 5 آیات سے ہوا۔ سورۃ القدر میں اس رات کی قدر و منزلت بیان کی گئی ہے جس رات نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ رمضان المبارک کا آغاز۔ مسلمانوں پر روزے 10 شوال میں 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ روزے ارکان اسلام میں دوسرا رکن ہے اور بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جب ماہ رمضان بالکل قریب آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک فضیلتوں، برکتوں اور رحمتوں اور نعمتوں پر مشتمل خطبے ارشاد فرماتے ہیں اور صحابہ کرام کو رمضان شریف کی برکتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت میں ہے۔ یہ ہمدردی، غم خواری کا مہینہ ہے اور دوزخ کی آگ سے چھٹکارا پانے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کی نیکیوں کے بدلے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ دعوت فکر کا مہینہ۔ روزہ ڈال ہے جس کے باعث دنیا میں برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جس شخص نے ایمانی کیفیت کے ساتھ اور اجر آخرت کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا جو اس سے پہلے سرزد ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزے کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلاً معدے کو کھانے پینے سے روکنا، آنکھ کو شہوانی نظر سے روکنا، کان کا غیبت سننے سے، زبان کو بیہودہ اور فتنہ انگیز باتیں کرنے سے اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقاً روزہ دار ہوگا۔ روزے سے جہاں انسان کی باطنی طہارت اور روحانی صحت اور نظام انتظام کی خرابیوں کا علاج بھی اس میں موجود ہے، روزہ سے عبادت کے ساتھ ساتھ انسانی جسمانی صحت بھی حاصل کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، یعنی جس طرح زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے جسم بھی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح اسلام کی تمام عبادتیں دیگر مذاہب سے بہتر ہیں، اسی طرح روزہ بھی دنیا کے تمام اصلاحی ذرائع سے بہتر ہے اور تمام فوائد کا جامعہ ہے۔ بھوک و پیاس کی شدت و اثر کا اپنی ذات پر امتحان بھی ہے اور اس میں دوسرے جنس کی تکلیف کا احساس بھی ہے اور اپنے آپ کو تکلیف اور پریشانی کے وقت ثابت قدم رکھنے کی مشق ہے
اور آنے والے وقت کی شاندار کامیابی کے لیے جدوجہد بھی ہے۔ جو شخص چند گھنٹوں کے لیے اپنی خواہشات کو قابو نہیں رکھ سکتا، وہ اپنی زندگی میں کیا کارنمایاں کر سکتا ہے؟ اعتکاف تلاش حق کی جستجو کا نام ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پانے کا نام ہے۔ اعتکاف چند روز کے لیے دنیا کی الجھنوں سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق و مالک سے تعلق بندگی کی تجویز کرنے، یاد الہی میں آنسو بہانے اور اپنے آپ سے مغفرت کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا نام ہے۔ اسلام میں تمام عبادات کا مقصد اس خدائے لا شریک کی بندگی ہے، جس نے اس کائنات کے رنگ و بو کو پیدا کیا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ لیلۃ القدر بھی اس عشرے میں آتی ہے۔ قرآن کریم کی سالگرہ منائی جاتی ہے۔ 27ویں رمضان المبارک کا عظیم الشان روحانی اجتماع بھی اس عشرے میں ہوتا ہے۔ لوگ ساری رات جاگتے ہیں، شب کے پچھلے پہر یاد الہی کے چراغ روشن کرتے ہیں، تہجد کے لیے مصلوں پر کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے بھی ان پر رحمت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ اعتکاف میں گناہوں سے توبہ، استغفار کی کثرت، دنیا سے خلوص میں اضافہ، اعتکاف روحانی کیفیت کی بلندی، ذکر و فکر کی تقویت اور خیالات کی یکسوئی اور فتح کی کیفیت کی مشق کرنے کے لیے بلند درجہ عبادت ہے۔ لیلۃ القدر کی رات قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں۔ وہ رات اس مبارکہ مہینے کے آخری عشرہ کی 5 طاق راتوں میں کسی ایک رات میں ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ کسی سال کی کسی طاق رات میں اور کسی سال دوسری طاق رات میں نہیں ہوتی، مگر ہوتی انہی 5 راتوں میں سے ایک رات میں۔ اس لیے مختلف راتوں میں اس کا ہونا بیان کیا گیا ہے۔ لیلۃ القدر کو مقرر نہ فرمانے میں بھی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں، تاکہ مسلمان اسی رات کی تلاش میں زیادہ نہیں تو کم از کم 5 طاق راتیں اللہ کے ذکر اور عبادت میں گزاریں۔ اگر ایک رات مقرر کر دی جاتی تو لوگ اسی رات کو ہی جاگتے اور عبادت کرتے۔ نیز اگر اس رات کو مقرر کر دیا جاتا تو اسے عبادت گزارنے والے تو اجر عظیم کے متعلق قرار پاتے، لیکن اسے گناہوں میں صرف کرنے والے بھی سنگین سزا میں مبتلا کیے جاتے، کیونکہ انہیں شب قدر کو پہچانتے ہوئے اسے خدائی نافرمانی میں ضائع کیا۔ اس لیے رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ اسے چھپا کر رکھا جائے۔